کہتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہے، میں سورۃ بقرہ پڑھتی ہوں، بعد میں بہت تنگ ہوتی ہوں، مشکل ہوتی ہے، میری بیٹی آپ پڑھنے سے نہ گھبرائیں، جب دشمن ملک چھوڑتا ہے تو ہاتھ چھوڑتا ہے، تکلیف تو دیتا ہے، آپ بالکل پڑھتی رہیں، اور سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ تلاوت کریں بڑے پانی کے لگن میں، اور پھر وہ پانی سب پہ ڈالیں، گھر میں ڈالیں، ہر جگہ، انشاءاللہ یہ ظالم جو ہے نا نکل جائے گا، کیونکہ ہم لوگ تو اللہ کے قرآن و حدیث کے سوا کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو یہی ہے جو ہم نے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ آج کل جادو اور کالا علم جو ہے بہت پھیل رہا ہے، بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں، اور صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، معوذتین کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ باقی یہ تو نظام عالم ہے، کافر بھی رہیں گے، ہندو بھی رہیں گے، جادوگر بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے۔ ایک آدمی مدینہ یونیورسٹی میں ہے کہ وہ لوگوں کو بڑا تنگ کر، اللہ ہدایت دے، بس کسی کا نام لے کے گلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ شارجہ سے ہونے کے لیے ہوٹل میں آدھے گھنٹے کے لیے غلطی سے کپڑے پہن لیے، تکلیف کی وجہ سے پاؤں کے درمیان سارا تیل بھی لگا دیا، ٹھیک ہے دم تو آپ پر نہیں پڑی، لیکن 10-20 ریال خیرات کر دیں۔ اگر ہم نے نماز پڑھی مطاف میں کھڑے ہو کر تو نظر کعبے میں نہ ڈالیں، سجدے کی جگہ پہ ڈالیں، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے۔ ماں اپنے بچوں کو کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے؟ حولین کاملین، 2 سال، یہ قرآن کا فضل۔ اور امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مدت رضاع 2 سال ہے، لیکن اگر 6 مہینے مزید بھی اس نے دودھ پیا ہے تو اس پر بھی ہم حکم رضاع جاری کر دیں گے، کیونکہ دودھ تو پی رہا ہے نا۔ اور اسی طرح 30 شہر بھی آیا ہے، لیکن اصل مدت رضاع 2 سال ہے۔ لڑکا لڑکی سب کے لیے ایک حکم ہے۔ جتنی دیر آپ مسجد عائشہ سے عمرے کرنے میں لگاتے ہیں، مثلا 4 گھنٹے، اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ امام کے ساتھ اگر ہم تشہد میں ہیں تو دعائے قنوت کے، تشہد میں تو دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی۔ بہرحال جو بھی دعائیں کو حدیث میں تمہیں یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ ہم جازان سے آئے ہیں، ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کر رہا ہے، مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ گروپ آتے ہیں جو سگریٹیں لے کے آتے، یہ ناجائز ہے، ایک حرام چیز لے کے آتے ہو، حرام چیز بیچتے ہو، پھر اللہ کے حرم میں آ کے بیچتے ہو، بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرو۔ چاول کا ریٹ 1600 اگر مہی حساب سے 1650 ادھار لیتا ہے وہ جائز ہے۔ والد یا والدہ کے کزن سے، مجھے کزن شزن کا کوئی پتہ نہیں ہے، چاچے کی بیوہ سے شادی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی تھی دوست سے کہ میں نہیں بولوں گا، اس کو بولنا چاہیے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کفارہ یہ ہے۔ الوداعی طواف عمرے میں نہیں ہوتا، کرو تو ثواب ہے، زندہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، صبح عمرہ کے احرام کی حالت میں سو گیا، کوئی دم نہیں۔ عمرہ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کریں اور اس کے بعد 2 چادریں باندھیں، مسجد عائشہ یا جیرانہ یا میقات پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ سب سے پہلے طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، پھر 7 چکر صفا مروہ کے لگائیں، اس کے بعد بالوں پہ اسرا پھروائیں، عمرہ مکمل ہو گیا۔
ہم نے عمرے کے طواف میں شروع تو حجر اسود سے کیا، لیکن باقی اشارہ ہم باپ دروازے کو کرتے رہے، وہ کوئی بات نہیں، لیکن اشارہ حجر اسود کو کرنا ہوتا ہے۔ میری بہن کو بیچاری کے بچے جب حاملہ ہوتی ہے تو بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بیٹی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال سورۃ یوسف پڑھ کے وہ دعا کیا کرے، اللہ پاک صحیح عمر کا بچہ عطا فرما دے۔ عورت حیض کی حالت میں تسبیحات پڑھ سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جزاک اللہ احبک اللہ۔ آپ نے شادی کے لیے جو سورۃ الرحمن کا عمل بتایا تھا، ہم نے پورے کے ساتھ شوق سے 6 دن پڑھا، الحمدللہ ہمارے بچے کا رشتہ ہو گیا۔ وہ تو جو بھی یقین سے پڑھے گا ہو جائے گا، ہمارے پڑھنے میں کمی ہوتی ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور عمل نہ حاصل نہ ہو۔ حافظ یاسین کا والد فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ رفع درجات فرمائے۔ میں امریکہ میں ہوں، میری فیملی پاکستان میں ہے۔ بہرحال حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ ملا دیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پر میری بیوی کو حیض آ گیا، وہ آ کے ہوٹل میں رہی، جب پاک ہوئی غسل کر کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ آج فجر کی نماز میں امام نے سورۃ سجدہ تلاوت کی، تو اصل تو آپ کو سجدے میں جانا تھا، لیکن جو لوگ رکوع میں بھی چلے گئے ان کی نماز ہو گئی، جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کی شادی 4 سال پہلے کی تھی، لیکن 2 مہینے قبل بچے کی پیدائش کے دوران وہ فوت ہو گئی۔ میں اس کی جہیز کا جو سامان بیٹی کو دیا تھا واپس لے کر کسی کو دے سکتا ہوں؟ ان کو قائل کریں، جو اس کے گھر والے ایسے جھگڑے ہوں گے کہ بھئی اس کی جہیز کا سامان جو ہے وہ تو اس کا تھا نا، اس کی ملکیت تھی، اب وہ فوت ہوگی، اس کی طرف سے صدقہ کر دو، تم قبضہ نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی عورت کو طلاق دے اور کوئی گواہ نہ ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ گواہ نکاح کے لیے ضروری ہے، طلاق کے لیے بس طلاق کا منہ سے لفظ نکلا نہیں، گولی لگ گئی۔ میت کے دفن کرنے کے بعد عمرہ اس کے لیے کریں، ہاں کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ یا مقام ابراہیم کو تو نہ چھوئیں، رکن یمانی کو بھی نہ چھوئیں۔ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، وہ تو احتیاط ہوتی ہے کہ عطر لگا ہوتا ہے کہ تمہیں عطر نہ لگ جائے۔ جو لوگ ہم مسافر آئے ہوئے ہیں عمرے پہ، بالکل نفل پڑھو، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں رعایت ہے، معاف ہے، پڑھو تو 1,00,000 دفعہ پڑھو۔ کہتے ہیں گروپ کی شکل میں غیر محرم کے ساتھ عورتیں آتی، بالکل ناجائز ہے۔ میں اپنی بیوی اور بہن کے ساتھ اپنی باپی کو بھی عمرے پر لا سکتا ہوں، بہتر تو یہ ہے کہ نہ لائیں، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ ہوتا ہی دیور سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الحموم والموت، دیور جو ہے وہ تو موت ہے، چونکہ کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا نا، آ رہا ہے جا رہا ہے، بہتر ہے کہ نہ آئیں۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میری عمر 50 سال ہے، دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ یہ تمہاری اپنی ہمت پہ ہے، اگر ہمت ہے تو کرو، اگر فارغ ہو تو لوگوں کو ذلیل نہ کرو۔ کوئی یار 50 سال کا کیا، 50 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے۔ حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔
حلق صحیح نہیں کروایا، کرایا تو ہے نا، پھر کوئی دم نہیں۔ اگر عمرے میں 2-3 غلطی ہو جائیں، جب تک غلطی کا پتہ نہ لگے آدمی نہیں بتا سکتا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز جو ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ اسی سعودی عرب کے لوگ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اتحاد کے درجے پر فائز تھے۔ باقی یہاں کے اکثر ائمہ کرام جو ہیں وہ فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں۔ طواف کے دوران عورتوں پہ نظر پڑ جاتی ہے، بس دوبارہ نہ ڈالو، نظر نیچے کر لو۔ میری بہن کے شادی کے لیے اللہ آپ کی بہن کی شادی کا مسئلہ آسان کرے اور دین والا رشتہ عطا فرمائے۔ اس کو بھی کیا سورۃ الرحمن پڑھے۔ میری بیوی نے عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کیا، میں نہیں دینا چاہتا، بہرحال وہ خلع لینے کا حق رکھتی ہے۔ ایک عورت کو قرآن نہیں آتا، انگلی لگا کے بسم اللہ پڑھتی، یہ تو بدعت ہے، کسی اور سے سنتی رہے، نہیں آتا یا آج کل تو موبائل میں بھرے ہوئے ملتے ہیں، وہ سنتی رہے۔ ہوٹل کے واش روم میں جو صابن ہے وہ بھی خوشبو والا ہو تو استعمال نہ کریں۔ اگر احرام میں کیا ہے تو 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ اندازے سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اندازہ کریں کہ دکان میں مال کتنا ہے۔ مدینے میں آخری دن تھا، شروع ہو گیا، احرام نہیں باندھا، نیت کی تو بہرحال آپ عمرے سے بھی معلوم ہو گئی، پاک ہو جائیں تو طائف سے جا کے عمرہ کر لیں۔ اگر ایک عورت نے احرام باندھا اور جراب نہیں اتاری، بعد میں جلدی عورت کے لیے تو کوئی حرج نہیں، مرد نے بھی اگر جلدی اتار دی تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے عمرہ مکمل کر کے پہلے ٹک لگایا، پھر احرام اتارا اور پھر سارے سر پر مشین لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ قبرستان میں روزانہ جانا درست ہے، بالکل جائیں، کوئی منع نہیں۔ ٹخنا اگر ننگا نہ ہو، نماز تو ہو جائے گی لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ مکان گروی رکھیں جائز ہے۔ ہم نے 2-3 کلو دم کا گوشت کھا لیا ہے، اتنی پیسے خیرات کر دیں۔ بینک اگر اسلامی ہو تو قسطوں پہ قرضہ لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ طواف کے دوران باتیں کرنا دین کی بات جائز ہے، ورنہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چومنا سنت ہے۔ اگر طواف کے چکروں میں شک پڑ جائے تو جو آپ کا گمان غالب ہو اس پہ عمل کرو۔ بھئی مکان گروی رکھ سکتے ہیں بس۔ اگر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، جہاں ملے پڑھ لو۔ زندہ آدمی عورت کے لیے عمرہ نہیں، اس کے لیے دعا کرو۔ کسی کام کے پورا کرنے کے لیے نیت کریں، عمرے کی یا طواف کی کر سکتے ہیں۔ نظر سے بچنے کے لیے آخری 2 سورتیں جو ہیں وہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد۔ اور حضور پاک نے ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میں نے اپنے والد صاحب کے لیے عمرہ کر کے مدینہ شریف سے واپس آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے نیت کر لیں جب میقات پہ آئیں۔ میں بہت مشکلات میں ہوں، اس کا حل یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دیں، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے والے کو آگے چلا جانا چاہیے۔ صفا مروہ کرتے ہوئے آدمی تھک جائے، بالکل بیٹھ جائے،
بعض لوگ مدینہ منورہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تو آپ کا ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ان کو اپنے حرم میں، حرم رسول میں بھی نماز نہیں پڑھنے دی، چونکہ اندر جراثیم ہو گئے نا شرک کے، اللہ نہیں آنے دیتا۔ اذان کے دوران انگوٹھا چومتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ زمزم میں اور پانی ملا کے کسی کو دے، 2 نمبر نہ بناؤ، وہی جتنا ہے اتنا دو۔ 18 دن کے لیے آئے ہیں، 8 دن مکے میں، 5 مدینہ میں، تو آپ مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے۔ احرام استعمال کے بعد ہم رکھ لیں کہ کفن کے کام آئے گا، کوئی حرج نہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھیں تو مسافر ہیں آپ۔ ظہر کی پہلی 4 رکعت سنت جو ہے وہ مؤکدہ ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورت بھی ملانی ہوگی۔ قصر ہوتی ہی فرض میں ہے، اور تو کسی چیز میں قصر نہیں ہوتی۔ اگر سنت نفل پڑھے تو پوری پڑھنی پڑے گی، اس میں قصر نہیں ہوگی۔ سفر کے دوران جو قضا ہیں ہماری، قضا آپ ادا کر سکتے ہیں، قصر ہے قصر کریں، پوری تھی تو پوری قضا کریں۔ جس دن ہے میری بیوی کو حیض آیا ہے، پر سے احرام باندھ لیا، لیکن حرم نہ گئی، ہوٹل میں رہی، مدینہ جانا تھا، احرام کھول دیا، مدینہ جانے سے پہلے حیض ختم ہو، تو اب واپسی میں مدینہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ دم بھی دے دیں۔ میں نے اسلام کیا، استباح بھی کیا، عمل بھی کیا، لیکن نیت کرنے کے الفاظ نہ کہہ سکا۔ جب طواف کے لیے جا رہے ہو یہی نیت تو ہے، اور کیا ہے، کیوں گئے تھے وہاں؟ نیت زبان سے نہ بھی کرے کوئی بات نہیں۔ گھر سے چاہے 18 دن کے لیے نکلے، لیکن ایک جگہ 18 دن ٹھہرے تو نہیں نا، کچھ دن مکے میں ہے، کچھ مدینے میں، مسافر ہے آپ۔ بہرحال یہ شرط ہے کہ مدینہ پاک کی 40 نمازیں مسجد نبوی میں نصیب ہوں۔ افضل یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور بزرگ سے پوچھیں۔ صدقہ کرنے والا اپنے لیے لینے کا صدقہ کیا ہوا؟ صدقہ لوگوں غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ ہمارے کمرے والے مسجد عائشہ جا رہے تھے، میں مسجد چلا گیا، عمرے کی نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ مکے میں دم دینا کیوں لازمی ہے؟ عمرہ مکے میں ہی ہوتا ہے، تمہارے ملک میں تو نہیں ہوتا۔ جب طواف مکے میں ہوتا ہے، صفا مروہ مکے میں ہوتی ہے، حلق مکے میں ہوتا ہے، دم بھی مکے میں دینا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ملنے سے پہلے دعا، کپڑے اتارنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، یا اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو بس۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ہم ہوٹل میں سو گئے، چہرہ ہمارا ننگا تھا، پاؤں پہ کمبل ڈال لیا، کچھ نہیں ہوتا بھائی، کوئی دم شم نہیں۔ دہلی سے جدے آ کر احرام نہیں باندھا، مدینے چلا گیا، وہاں سے پھر احرام باندھ کے آیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ اگر مدینے سے بغیر احرام کے آئے تو دم پڑ جائے گی۔ 2 گھنٹے کے بعد احرام پھر پہن کے پھر بال کٹوائے، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، بس 10-12 ریال خیرات کر دو۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ میرا پہلا عمرہ تھا، مجھے شک ہے کہ میں نے شاید 1 یا 2 چکر کم لگائے، تو ایک دفعہ پھر طواف دہرا دو تاکہ شک ختم ہو جائے۔ الوداعی طواف نہیں ہوتا،
غلام کا معنی لڑکا، مطلقہ لڑکے کو کہتے ہیں۔ کالا مہندی نہ لگائیں اور کوئی مہندی لگائیں۔ سگریٹیں لانا حرام ہے۔ بھائی طائف سے جو عمرہ کرو گے وہ میقات کا عمرہ ہے، اس کا تو ثواب بہت زیادہ ہے طواف سے۔ بریگیڈیئر آپ صاحب، آپ کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آپ کو بھی ہمیں بھی صحت عطا فرمائے۔ حالت احرام میں تھا، ظہر کا وقت ہو گیا، وضو کیا، کھڑکی کھولی، میرے ہاتھ پر لگ گئی جس سے چمڑا اتر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں داڑھی میں خارش کی تو بال گر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی عمرے میں ہر وقت چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اولاد کی نیک ہونے کے لیے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ پاکستان سے آیا، احرام نہیں باندھا، یہاں سے باندھ لیا، دم پڑ گئی اور وہ میقات والے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقت الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین۔ اللہم اذل الشرک والمشرکین۔ اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔